صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुबय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार बयान फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد طنز کا نشانہ نہ بنانا۔ یاد رکھو، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت دی بے شک اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بے شک اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ان قریب اللہ اس کو پکڑے گا۔ ناظرین کرام، درود پڑتی ہوئی ساعتوں کے جھرمٹ میں ثنا کے پھول لبوں پر سجانے آئے ہیں کہ ہم اویس کے دندان پاک کی لو سے چراغ عشق محمد جلانے آئے ہیں۔ ریاض حسین چودھری مرحوم نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سید التابعین، خیر التابعین، اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے بارے میں فرمایا تھا وہ آفتاب ہدایت تھے، شمع دین و ملت تھے، تاجدار اقلیم محبت، درویش عشق و مستی، کعبہ محبت کا دیوانہ، کشتہ عشق رسول، اویس فلاف رسول، امام عاشقاں، تاجدار یمن، اور عشق و محبت کے زمزمے جن کی ہر سانس سے پھوٹتے تھے، وہ اویس کرنی، عبادت، ریاضت، قائم اللیل، صائم الدہر، استغناء، زہد، تقوی، عشق و مستی، ہوش مند مجذوب۔ اور آج میرے ذہن میں ایک لفظ آیا کہ دیوانگی اور فرزانگی کا حسین امتزاج، جسم پر ایک کپڑا، چند کھجوریں یا لقمے کے علاوہ کچھ نہ اپنے پاس رکھا، شہرت ناموری سے کوسوں دور۔ وہ جو ڈاکٹر خورشید رضوی نے کہا تھا نا کہ اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیں کہ وہ میرا دوست ہے، اور ناظرین کرام، جن کے جنت میں داخلے کے وقت 70,000 ملائکہ جو ہوں گے وہ ان کے جلو میں چل رہے ہوں گے، اور 70,000 ملائکہ کی وہی شکل ہوگی جو ویسے کرنی کی ہے۔ ساری زندگی بھی آپ کو چھپایا، اور رب تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش جو ہے اس کو جنت میں داخلے کے وقت بھی قائم رکھا۔ لوگ پہچان نہیں سکیں گے ان میں سے کون سا ویسے کرنی ہے۔ کتنی جگہ، کتنے ملکوں میں ان کے مزارات ہیں، کتنا اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس محبت سے ان کا ذکر کرتے تھے کہ میرا وہ دوست ہے۔ اس کی نشانیاں بھی بتا دی، اس کے ہاتھ پہ برس کا نشان بھی آپ نے بتا دیا، ان کے شب و روز بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ اس لیے جو میں کہا کرتا ہوں کہ عشق کی تقویم میں فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیے کے ہوں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بعض اوقات عاشقوں کو فراق میں بھی وصل کی لذتیں حاصل ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وصل میں بھی حسرت دید رہتی ہے۔ اور وہ جو فکرہ میں اکثر ناظرین کے سامنے کہتا ہوں کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی، اور سیدنا اویس کرنی کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا تھا۔ ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 24 گھنٹے صحابہ رہتے تھے، ان کے مقابلے میں بھی چہرہ مصطفیٰ کی ایک ایک باریکی جو تھی وہ ان کو معلوم تھی۔ اسی لیے جب سیدنا عمر فاروق حسین علی المرتضیٰ شیر خدا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک جو تھی یہ جڑی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے اس طرح اس باریکی سے تو کبھی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی نہیں ادب کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ جب اس کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کروانا، اور 2 قبائل جو تھے، ایک مدر اور ایک قبیلہ ربیہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے گا ان کی دعا سے۔ میں یہاں آج ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پروگرام سے پہلے میں نے ڈیوٹی لگائی تھی جناب پروفیسر اعظم نوری کی کہ آپ ذرا وہ کمپیوٹر پہ جمع تفریق کر کے مجھے بتائیں 6 لاکھ بکریاں تھیں قبیلہ مدر کی، اور قبیلہ جو دوسرا تھا ربیہ اس کی بھی 6 لاکھ بکریاں تھیں، دونوں کی، ان قبیلوں کی، ربیہ اور مدر کی، تو یہ 12 لاکھ بن جاتی ہیں۔ اور بعض تاریخ دانوں نے کہا کہ ان کی جو ایک بکری تھی اس پہ 6 لاکھ بال تھے،
اور اگر 12 لاکھ کو 6 سے ضرب دی جائے تو یہ 7 کھرب اور 20 ارب تعداد بنتی ہے۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں آج جمعہ ہے، آج ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس جمعے کو یوم عید بھی کہتے ہیں حدیث پاک کے مطابق، کہ ہماری دعا قبول فرما۔ ہمارے ناظرین، سامعین اور سب میرے اسکالر حضرات جو ہیں ان کو اس لائن میں شامل کر لیا جائے، وہ مدر قبیلے کی بکریاں اور ربیہ قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو بخشش ہو، تو ان میں ہمارا بھی نام سیدنا اویس کرنی سے ہم بھی محبت رکھتے ہیں۔ مجھے آج پروفیسر اعظم نوری نے کہا یہ بیان نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو لوگ جمعہ پڑھنا چھوڑ جائیں، وہ کہیں کہ چھٹی مل گئی۔ میں نے کہا نہیں، آج زیادہ لوگ جمعہ پڑھیں گے، اور آج میری خطباء سے بھی گزارش ہوگی آج اس کو یوم اویس کرنی کے نام سے منائیں، اور ان کی سیرت پہ بھی ہمیں جلسے کرنے چاہیے۔ ایسا امام عاشقاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ناظرین کرام میرے قلب و ذہن میں جو نام آتا ہے وہ ہمیشہ اویس کرنی کا آتا ہے۔ ناظرین کرام، آج سیدنا اویس کرنی کے حوالے گفتگو کرتے میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، آپ جانتے ہیں میرے مہمان اور ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں فارسی زبان و ادب میں اور تصوف میں، صوفی خاندان سے تعلق، اور میرے سپر سٹار جناب پروفیسر محمد اعظم نوری، آپ واقف ہیں، اور صاحبزادہ سید زین العابدین حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کے۔ ناظرین کرام، میں شروع کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ قائد صاحب۔ میں نے عمدن تفصیلات نہیں بتائی۔ جی ایسا ہی ہے جی قائد صاحب، وہ جو شعر ہم سنتے اور پڑھتے چلے آتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ حضرت اویس کی شخصیت اور آپ کا سارا زندگی کا طرز عمل اس شعر کی تشریح ہے اور مجسم تصویر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی آپ کو، لیکن کون سی سعادت ہے جو حاصل نہیں ہوئی؟ یعنی مراد و مطلوب رسول خدا بن گئے نا جب آپ نے اظہار محبت فرمایا، آپ نے اپنی قبائے دوستی میں لیا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جی میرے کچھ دوست ایسے ہیں جنہیں میں اپنی قبائے عزت و عظمت میں رکھتا ہوں اور انہیں اولیاء مستورین میں رکھتا ہوں، وہ پہچانے نہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو اپنے دائرہ دوستی میں خود لیا اور اس کا اعلان اور اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایسی سلیم الطبع شخصیت ہوش سنبھالا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آپ تک پہنچا، آپ کی شہرت پہنچی تو نادیدہ عاشق ہو گیا اور اسلام لے آئے۔ واہ، مدار ایمان نادیدگی میں بھی دید، یقیناً کمال ہے، کمال ہے۔ جی ہاں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی روح کیا ہے۔ وہ جو روح اسلام ہے وہ منتقل ہوئی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یعنی خیر التابعین کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل جو زمانے ہیں ان میں دور صحابہ کے بعد اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی جلالت شان کے اعتبار سے تابعین کا دور افضل ترین دور ہے۔ تو اس سارے دور میں اگر ایک شخصیت خیر التابعین اور سید التابعین قرار پاتی ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ تحصیل علم کی تھی، بہت زیادہ آپ نے کوئی تبلیغ اسلام معروف معنوں میں کی تھی، آپ نے کوئی غیر معمولی جہادوں میں حصہ لیا تھا، یقیناً وہ اپنی جگہ فضائل ہیں۔ میرا زور اس بات پر ہے کہ جو جان ایمان ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ جی ہاں، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن رحمت میں قیامت تک آنے والے ان امتیوں کو جنہوں نے ظاہری زندگی میں اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے زیارت نہیں فرمائی اور آپ پر اتنا ہی ایمان لے آئے ہیں، رسول اللہ نے اپنے دامن رحمت میں لیا انہیں، اور کئی بار فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرا زمانہ نہیں پایا، تم لوگوں سے زیادہ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں، یعنی محبت میں اور عقیدت اور احترام میں اور اطاعت میں۔ تو یعنی انڈوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک اپنے ایسے امتیوں کو۔ تو یہ فیضان اویس ہے جامع۔ جی ہاں، کمال ہے جی، کمال ہے، کمال ہے، واہ واہ واہ۔ اچھا جی، حضرت اویس کا اسم گرامی آتے ہی کیسی فرحت اور ایک برکت کا احساس ہوتا ہے۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ لفظ لے لیا۔ واہ واہ۔ اولیاء امت نے ہمیشہ حضرت اویس قرنی کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے،
عربی، فارسی، دیگر اسلامی زبانوں کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں حضرت اویس کی مدح نہ لکھی گئی ہوں اور آپ کی منقبتیں لکھی گئی ہیں۔ سارے اہل تصوف نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تصوف کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حضرت اویس کرنی کا ذکر خیر موجود۔ ایسے لگتا ہے جی آپ نے انڈورس کرنا ہے اس بات جی کو کہ قسام ازل نے جب ساری ارواح جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں تو ان میں سے جو سلیکٹڈ ون تھے نا، جی اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ وہ ارواح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دی۔ یقیناً، سبحان اللہ سبحان اللہ، لگتا کیا ہے اچھی بات ہے حضور، ہاں بہت ہی لطیف عرفانی نکتہ ہے اور یقیناً ایسا ہے۔ میں تو کبھی کبھی غازی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح آپ فرما رہے ہیں، اپنی محبوب شخصیت کو لطیف ترین اور نفیس ترین چیزیں ہدیہ کی جاتی ہیں، تحفہ دیے جاتے ہیں۔ پاک ترین روحیں، لطیف ترین دل اور سعادت مند طبیعتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں ہدیے کے طور پر، ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو یہ وہ بلال اور اویس ستارے اکٹھے ہی نام آتے ہیں، ایسے یہ ستارے ہیں سارے۔ ایک بچہ، اچھا حضور کرن بھی بہت کمال ہے، آپ کا تعلق یمن کے ایک قصبے کرن سے ہے اور بنو مراد آپ کا قبیلہ ہے۔ دیکھیں مراد جی، مراد بالکل، اور مراد کا مطلب مطلوب بھی تو ہے، مقصود اور محبوب بھی ہے، اور یہ مراد بھی آپ کے اجداد میں سے بزرگ ہیں اور قرن بھی آپ کے اجداد میں سے بزرگ ہیں۔ اب قدیم عربی شاعری میں مقام نجد کو اہل محبت کا خطہ قرار دیا جاتا ہے، اچھا، اور عربی شاعری میں جتنے بھی محبوب اور محبوبائیں ہیں ان کا مقام خیالی طور پر نجد ہے۔ اچھا، چنانچہ غزلوں میں نجد کو یوں یاد کیا جاتا ہے جیسے محبوب کے علاقے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اہل نجد کا مقام میقات قرن ہے، اچھا، یعنی اہل محبت کے دیار سے جس کسی نے عازم حجاز ہونا ہے اس نے قرن پہ احرام باندھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ فیض اعظم نوری، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں بلال کی، وہ جو رابطے تھے اویس کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، مجھے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے ان اہل دل کے سینوں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آپ نے جس 7 خرب اور 20 ارب کا ذکر کیا ہے، میں اس کا تعلق جوڑنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ لطیف روحیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے سامنے پیش کی، تو امام ابن عساکر، تاریخ ابن عساکر میں ایک روایت لائے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں فنائے کعبہ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِكَ رَجُلٌ يَشْفَعُ
اکثر من ربیہ و مدر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کی امت میں سے ایک ایسا شخص جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ جس کی شفاعت سے اللہ مدر اور ربیہ قبیلے کی بکریوں کے جو آپ نے روایت بیان کی زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا، فَيُشَفِّعُهُ اللَّهُ، اور اللہ اس کی سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات ہے کہ سیدنا جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ادرکتہ فصلہ الشفاعۃ لامتک، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اگر آپ کی اور اس کی ملاقات ہو جائے نا تو آپ اس سے یہ ضرور کہیے گا کہ میری امت کی شفاعت کی دعا کرو۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہی جبرائیل کا میسج سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کو دیا، اور یہی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ، سارے صحابہ کرام میں یہ بات معروف تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس تلاش میں رہے، اور پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک اس تلاش میں رہے۔ آئے ہائے ہائے، ہر سال آپ حج کے موقع پر سارے لوگوں سے سوال کرتے تھے اور وہ علامتیں بیان کر کر کے پوچھتے تھے، اور بالآخر پھر آپ کی جو ظاہری حیات کا آخری حج تھا اس موقع پر آپ کو وہ سیدنا اویس سے کرنی، اور وہ بھی ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ کس طرح آپ نے وہ علامات پوچھی، اور کس طرح ان کے چچا نے کہا کہ معاذ اللہ وہ تو ایک مجنون، ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہمیں بکریاں چرانے کے لیے، اونٹ چرانے کے لیے، جو میں نے کہا دیوانگی اور فرزانگی کا حسین امتزاج ہے، حسین امتزاج ہے، ہوش مند مجذوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ گئے ہیں میدان عرفات میں، اور وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، تو وہ جاتے ہی پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ جو آپ نے چھپانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ انا رائل ابل، میں اونٹ چروانے والا چرواہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی انا اجیر القوم، یہ جس قوم کے اونٹ ہیں میں ان کا ملازم ہوں۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اخبرنا باسمک الذی سمتک بہ امک، ہمیں وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام اویس ہے۔ انہوں نے کہا پھر اپنا وہ بازو بھی دکھائیں جس کے اوپر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ایک بیچ میں یہ بھی ہے کہ کہا میرا نام عبداللہ ہے، انہوں نے کہا عبداللہ تو ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، میں بھول گیا تھا، انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، تو انہوں نے کہا کلنا عباد اللہ، ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تو اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہاں پر میں غیث صاحب ان کی والدہ محترمہ کا ذکر ایک اور اعتبار سے کرنا کہ آپ کے سب سے زیادہ قریب جو تھے نا وہ تھے حضرت حریم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت قریب تھے آپ، بہت دوست، اور انہوں نے آپ کے عشق اور محبت میں حد کر دی ہوئی تھی۔ وہ اپنی پہلی ملاقات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرا نام لے کے مجھے مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیف انت یا حریم بن حیان، حریم بن حیان کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا من این عرفتا اسمی و اسم ابی، آپ میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جانتے ہیں؟ آج سے پہلے کبھی بھی میری اور آپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا عرفت روحی روحک، کیا بات ہے، میری روح تیری روح کو پہچانتی ہے۔ عرفت روحی روحا کا، بے شک، عرفت روحی روحا کا، جی عرفت روحی، عرفت روحی روحا کا، میری روح تیری روح کو پہچانتی ہے، تیری روح کو پہچانتی ہے۔ کہتے میں نے عرض کی جی وہ کیسے پہچانتی ہے؟ تو انہوں نے آگے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یتحابون بروح اللہ، جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو پیار کرتا ہے نا، وَإِن تَنَاقَلَتِ الْمَنَازِلِ وَأَنَاءَتِ الدِّيَارِ وَإِن لَمْ يَلْتَقَوْا، فرمایا اگرچہ ان کی دنیا میں کبھی ملاقات نہ بھی ہوئی ہو، فرمایا وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ محبت اور پیار کے رشتے میں بندے رہتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا آپس میں ہمیشہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہاں پر مجھے امام بہقی کی شعب الایمان کی وہ روایت یاد آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ آج کی اس گفتگو کا اس پاک بارگاہ سے ایک تعلق بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر دو آدمی آپس میں پیار کرتے ہو نا، ایک مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں رہتا ہو، اور کبھی ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو،
لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن انہیں جنت میں ایک جگہ پہ اکٹھا کرے گا، اور وہ بندہ جو اعمال کے اعتبار سے درجے میں کم ہوگا وہ حیران ہو کے پوچھے گا، میرا ایقان اور یقین ہے اس بات پہ کہ آج انشاءاللہ العزیز حضرت اویس کرنی کا ذکر سننے والے اور ان کی محبت میں جھومنے والے بروز قیامت یہ سوال اللہ سے پوچھیں گے، یا اللہ اویس کہاں اور ہم کہاں، اویس کہاں اور ہم کہاں، اور ان کو جواب آئے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، اللہ فرمائیں گے میری اس خاطر جو میرے بندے سے تم پیار کرتے تھے یہ تمہیں اس کا صلہ عطا کیا۔ صاحب صاحب وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ قیامت کے روز ان لوگوں پہ وہ شہیدی ہوں گے، انبیاء میں سے نہیں ہوں گے لیکن انبیاء اور شہداء ان پہ رش کریں گے جو اس دنیا میں کسی دنیاوی منفعت کی خاطر نہیں، اللہ اور رسول کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قبلہ غازی صاحب میں قرآن عزیز کی چند آیات اس بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے جن تحائف کا تذکرہ آپ نے کیا ہے قرآن عزیز نے اس کو ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقون الاولون جو قدیم ایمان لانے والے تھے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، وہ جو احسان کے ساتھ ان کے ساتھ آ ملیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ تابعین کے وجود کی طرف اشارہ تھا۔ اسی طرح قرآن عزیز کی دوسری آیت والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا تذکرہ پچھلی آیات میں کرنے کے بعد ان کے بعد جو آنے والی جماعت تھی ان کا ذکر خیر کر دیا اور ان کی علامت بھی بتا دی کہ وہ اپنے سے پہلوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں بزرگوں کو یہی فرمایا تھا تمہاری ان سے ملاقات ہو تو تم نے ان سے استغفار کا مطالبہ کرنا ہے۔ تو قرآن عزیز نے ان کا وصف بھی یہی ذکر کیا، یہ اپنے سے پہلوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے ہوں گے۔ تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا بھی مصداق عدم قرار پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی یہ روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے یمن میں برکت عطا کر، ہمارے شام میں برکت عطا کر۔ اس پر ہمارے شارحین نے لکھا، فرمایا یمن اور شام یہ دونوں سرزمین انبیاء بھی ہیں، سرزمین اولیاء بھی ہیں، یہاں اولیاء بھی اور انبیاء بھی کثرت سے ہوئے ہیں، لیکن یمن کو جو خاص نسبت حاصل ہے وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مولد ہونے کے ناطے ہے کہ آپ کا یہ جائے پیدائش ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا دو عالم علیہ السلام سے اس بارے میں سیدنا اویس قرنی کا وجود کتنا اہمیت کا حامل ہے اس امت کے لیے کثیرہ حدیث مروی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو استطاعت نہیں ہے کہ وہ مسجد تک یا جس جگہ نماز وہ اپنی عبادت کی جگہ پہ ادا کرتے ہیں وہاں تک جا سکیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس لباس پورا نہیں ہے۔ فرمایا پھر ان کا ایمان اس بات سے روکتا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، سوال کریں، وہ سفید پوش ہیں۔ ان میں سے ایک اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جن کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر آ گیا ہے، اگرچہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے بظاہر موجود نہیں، لیکن جس طرح سامنے بیٹھے ہوں کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کو عزت بخشی ہے، اسی طرح وہ جو سرکار کے سامنے نہیں لیکن سرکار کی حب میں تڑپتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی زبان سے ان کو بھی یہ شرف بخشا ہے کہ حضور نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ دوسری طرف حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان سے متصلاً روایت بھی موجود ہے۔ اچھا، یعنی بعض روایات تو ایسی ہیں کہ جس میں حضرت مولا کائنات اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ درمیان میں واسطہ ہیں، ٹھیک، بعض روایات متصل بھی ہیں۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کا تذکرہ کیا حلیۃ الاولیاء میں، آقا دو عالم علیہ السلام سے حضرت اویس قرنی ذکر کرتے ہیں جس حدیث پاک کو شروع میں آپ نے پڑھ دیا تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں میرا لحاظ کیا کرو، اس امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو پہلے والوں پر لعن کریں گے، جب ایسا زمانہ آئے گا تو زمین پر اللہ کی طرف سے
اس زمانے کے اندر قحط اترے گا. اور پھر آخر تک حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور میں یہاں عرض کروں آپ کے سامنے مولا کائنات اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے توسط سے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو بڑی مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے راوی حضرت اویس قرنی ہیں. اسی طرح ایک مقام پر یہ بھی مرسلن روایات بھی آپ کی موجود ہیں. اور ایک حدیث پاک ایسی بھی میرے سامنے آئی جس کے اکثر روات صوفیاء کرام ہیں، اکابر صوفیاء. مثال کے طور پہ روایت کرتے ہیں حضرت شقیق بلخی حضرت ابراہیم بن ادھم سے. ابراہیم بن ادھم روایت کرتے ہیں موسیٰ بن یزید سے. موسیٰ بن یزید روایت کرنے والے ہیں حضرت اویس قرنی سے. حضرت اویس قرنی حضرت عمر فاروق حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما سے. اس روایت کے تقریباً جتنے روات ہیں یہ سارے کے سارے اکابر صوفیاء میں آتے ہیں. حضرت اویس قرنی اگرچہ محدثین ان کو یعنی اس طبقہ میں نہیں لاتے جہاں سے احادیث لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا شمار روایت کرنے والوں میں ضرور ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوری صاحب وہ حدیث پاک کے دنیا والے اس کو کم جانتے ہیں، جی آسمان والے اویس قرنی کو بہت خوب پہچانتے ہیں. اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مصداق بے شک ایسے ہی ہے، بلکہ مصداق اول ہی کہہ دینا چاہیے تقریباً. مصداق کامل کہہ دینا چاہیے. مصداق کامل ہے اس چیز کا. ایک دفعہ کچھ لوگ جو تھے وہ آپ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے ان سے عرض کی کہ من این لابنک ہذہ المنزلۃ العظیمہ، آپ کے بیٹے کو یہ اتنی اونچی شان کیسے مل گئی؟ انہوں نے کہا جی کون سی اونچی شان؟ انہوں نے کہا جی قدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدحا لم یمدح احدا من اصحابہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وہ مدح کرتے تھے جو اپنے صحابہ میں سے بھی انہوں نے کسی کی نہیں کی. ہمیشہ ان کے سامنے جو ہے وہ ان کا ذکر کرتے تھے. تو یہ ان کو ایسی اونچی شان کیسے مل گئی؟ تو والدہ ماجدہ نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. انہوں نے کہا کہ انہ حین بلغ، جیسے ہی میرا یہ بیٹا عمر بلوغت کو پہنچا تھا، بالغ ہوا تھا، اعتزلنا، تو یہ خلوت نشین ہو گیا تھا، یہ ہم سے بالکل علیحدہ ہو گیا تھا. کان یاخذ فی الفکر والاعتبار، اور ہمیشہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا تھا. ٹھیک. میں غازی صاحب یہاں پر امت کے لیے یہ آپ کی زندگی کا گوشہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ وہ جو قرآن نے سورہ آل عمران میں کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کہ وہ جو صاحبان عقل و دانش ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں. اور آپ کے غور و فکر کا عالم یہ تھا کہ کبھی بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے اور پانی کو دیکھ کے اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے لوہار کی دکان پہ اور وہاں پہ وہ جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کے اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی تو کوفہ کا وہ جگہ جہاں پہ اہل کوفہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کو دیکھ کے غور و فکر کر رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں اور آپ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیشہ ایک چیز کہا کرتے تھے، آپ فرماتے کہ دیکھو یہ میں لوہار کی دکان پہ بیٹھ کے آگ کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس آگ کی شدت و حدت یہ ہے تو دوزخ کی آگ کی شدت و حدت کیا ہوگی.
یہ میں کوڑا خانے پہ جا کے بیٹھ کے وہاں چیزیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ان کی سمیل اور ان کا یہ عالم ہے، تو وہ جو دوزخ میں دوزخیوں کو غسلین اور وہ ریشہ پیپ اور وہ پلائے جائیں گے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اعمال و احوال و اخلاق کی اصلاح میں بہت زیادہ مدد کرتی ہیں، بہت زیادہ مدد کرتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ آپ پر ایک رقت اور خشیت کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہتی تھی۔ اور میں حضرت ہرم بن حیان کو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ فرماتے تھے کہ لا تنظر الی صغر ذنبک، کبھی مت دیکھو کہ جو تم گناہ کر رہے ہو نا وہ چھوٹا ہے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَىٰ مَنْ أَسَيْتَ، یہ دیکھو کہ یہ گناہ کر کے نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ اور آپ نے ایک جملہ کہا اِذَا صَغَّرْتَ ذَنْبَكَ صَغَّرْتَ اللَّهَ وَإِذَا عَزَّمْتَ ذَنْبَكَ عَزَّمْتَ اللَّهَ، فرمایا اگر تم گناہ کو چھوٹا سمجھو گے نا تو اس کا مطلب ہے تم اپنے رب کو معاذ اللہ حقیر سمجھ رہے ہو۔ جی سید صاحب فرماتے ہیں کہ جو کوئی 3 چیزوں کو دوست رکھتا ہے دوزخ اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نمبر 1 قیمتی خوراک، نمبر 2 قیمتی پوشاک، اور نمبر 3 امراء کی صحبت۔ اللہ اکبر۔ جی اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جس وقت میدان عرفات میں ملاقات ہوئی تھی حضرت اویس قرنی کی، تو جس وقت سب باتیں ہو گئی، گفتگو چل پڑی، تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے، آپ انتظار کریں، میں آپ کے لیے کچھ لباس لاتا ہوں اور کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں شہر سے جا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ جس مقام پہ ہیں آپ دیکھیں، مجھے دیکھیں اور خود اپنے آپ کو دیکھیں، کیا مجھے ان چیزوں کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں کھانے کو اور لباس کو کیا کروں گا، بس جو ہے یہی کافی ہے۔ پھر وہ گفتگو سننے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اے کاش عمر کو اس کی والدہ جنم نہ دیتی، اور درہ زمین پر مار کر کہا تھا کوئی شخص ہے جو مجھ سے بار خلافت لے لے اور میں اس راہ پر چل پڑوں جس پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں۔ آپ حضرت اویس قرنی کی عبادت کا انداز دیکھیے، آپ کے بارے میں روایت کیا گیا، خود فرمایا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں نے اللہ کی عبادت ویسے کرنی ہے جیسے آسمان میں فرشتے کرتے ہیں۔ پھر انداز یہ ہوتا، جب پہلی رات آتی تو آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے، اے اویس کی جان آج رات قیام میں گزرے گی، اور ساری رات قیام میں گزرتی۔ جب دوسری رات آتی تو پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے میری جان اویس آج ساری رات رکوع میں گزرے گی، اور پھر تیسری رات ساری رات سجدے میں گزرے گی۔ اس طرح کبھی رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رب العالمین نے انہی کی طرف اشارہ کر کے عباد الرحمن کہہ کر ان کی عزت میں اضافہ فرمایا تھا۔ یہ عباد الرحمن ہیں کہ جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، تو آپ نے تو اپنے اوپر انداز ہی وہ لازم کر لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں فرشتوں پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہی ہیں وہ لوگ۔ جی ایسے ہی ہے۔ پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان بیان فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ فرمایا، مجھے اس پر یاد آیا آپ کے ہاں ڈسکس ہوا وہ حدیث پاک جس میں حضور نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا حسین کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، نام اس کا علی ہوگا، قیامت کے دن یہ ندا دی جائے گی کہ سید العارفین، اور بعض روایات میں سید العابدین، سب عبادت کرنے والوں کا، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کا جو سردار ہے وہ اٹھے اور جنت کی طرف چل دے، اور امام زین العابدین اٹھیں گے اور چل پڑیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ روایت بھی علماء نے نقل کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت جنت میں بے حساب جانے والوں کو داخل کیا جا رہا ہوگا تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بھی جانے لگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کے حکم سے ندا آئے گی کہ آپ ٹھہریے اور یہاں ٹھہر کر امت محمدیہ کی سفارش کیجیے، سبحان اللہ، وہاں آپ کو روک لیا جائے گا شفاعت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نظامی صاحب بیدل عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گیا. دنیا اگر دہن نہ جمدم ز جائے خیش من بستام کنائے من بستام ہنائے من بستام ہنائے قناعت بپائے خیش. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب کہا نا کہ میں آپ کے لیے کچھ سامان وغیرہ لے اور کچھ دینار آپ کو دے دوں اور گورنر کوفہ کے نام آپ کو خط بھی دے دوں کہ آپ وہاں جائیں گے تو کوئی آپ کی مدد کرے، تو انہوں نے جواباً کہا کہ جو جیب سے نکالے 2 دینار، کہنے لگے یہ میرے پاس ہے، آپ مجھے اس کی گارنٹی دے دیں یہ خرچ کرنے تک میں زندہ رہوں، مجھے موقع ملے گا، ضرورت ہی کچھ. تو یہ بیدل عظیم آبادی یاد آئے مجھے کہ دنیا اگر دہن نہ جمدم سے جائے مجھے پوری کائنات بھی دے دی جائے قناعت بپائے کی. ترجمہ بھی کر دیں. مجھے پوری کائنات بھی اگر دے دی جائے تو میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا. میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی، پیروں کے نیچے قناعت کی مہندی. یہ بیدل ہی کہہ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ تو حضور ایسے عاشق ہیں اور ایسے محبوب ہیں کہ محبت کرنے والے نے، کریم آقا نے ان کے بارے میں فرمایا اس کے پاس 2 چادریں ہوں گی، ایک اوڑھنے کے لیے ایک بچھانے کے لیے. ساری زندگی یعنی ہم لوگ تو لباس پہنتے ہیں یا اچھا کھانا کھاتے ہیں تو سچی بات ہے غازی صاحب بعض اوقات گھن آتی ہے اپنے آپ سے کہ ہم کس قدر مکروہ شخصیات ہیں اور حصول دنیا کے لیے، حصول جاہ و منصب کے لیے، کیا نہیں کرتے، حصول شہرت کے لیے کون سی حد ہے جو ہم کراس نہیں کرتے ہیں. اور اس محبوب خدا کا یہ عالم ہے کہ اپنی خوراک کے لیے وہ درختوں سے گری ہوئی کھجوریں اور گٹھلیاں اکٹھی کرتے ہیں، اس میں سے جو بہترین ہوتی ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں، جو بچی ہوئی ہوتی ہیں وہ فروخت کر کے اپنا انتظام کرتے ہیں. اونٹ چراتے ہیں، صبح نکلتے ہیں. ان کے بارے میں کہا گیا جب اکابر صحابہ نے پوچھا ان کے علاقے سے، کہا گیا جی اللہ صبح جاتا ہے اونٹ لے کے، رات گئے واپس آتا ہے، اونٹ چھوڑ دیتا ہے، خود نماز نیت لیتا ہے اور بھیڑیے سب کے اونٹ کھا جاتے ہیں، اس کے اونٹ کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. وہ تو حضور پھر کیسے کر سکتے تھے. اور مزید آپ دیکھیے ساری زندگی جس اویس قرنی کا یہ طرز عمل رہا، انہوں نے فرمایا ہے السلامت فی الوحدہ، تنہائی میں سلامتی ہے. سبحان اللہ. انہیں معلوم تھا کہ جتنا آپ انوالو ہوں گے، جتنا آپ اقتدار کے قریب ہوں گے، جتنا آپ سماجیات میں الجھیں گے، آپ نفس کے شر سے بچ نہیں سکیں گے. جب سو تو موت کو سرانے سمجھو، جی ہاں، جب بیدار ہو تو اسے اپنے سامنے سمجھو. جی بالکل ایسا ہے، کمال ہے. اور حضرت اویس وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جب آپ کو کوئی کال سامنے آتا ہے تو وہ غازی صاحب کال نہیں لگتا ہے، وہ مور دین ایک کال لگتا ہے، ایک حقیقت لگتی ہے اور ایک کتاب لگتی ہے. ایک کتاب لگتی ہے. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہے اور سیدنا اویس کرنی فرماتے ہیں اس کے بارے میں، ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اگر وہ جنت میں نہ گیا تو روز قیامت میرا دامن پکڑ لے. بہت لوگ اس دعا کے بارے میں کہتے ہیں میری ایک ہی ہمشیرہ دنیا میں وہ لیا میں ہوتی ہے تو وہاں سے مجھے بار بار وہ بہت زیادہ فون کرواتی ہیں کہ اس کو مجھے بھجواؤ دعا، کے لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں کہ جی وہ دعا سیدنا اویس کریں گی. تو آج نوٹ کر لیں اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ اپلوڈ بھی ہو جاتا ہے بعد میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا کرے گا. یا من لا یطاہرہ طاعتی ولا تضرہ معصیتی فہبلی مالا یطاہرکا واغفرلی مالا یضرکا برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا ہے جی. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اللہ میں ایسی آنکھ سے جو زیادہ سوئے اور ایسے پیٹ سے جو زیادہ کھائے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.